اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام اشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام ہی حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس خوبصورت اور پیارے سے میسج کے ساتھ، ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کیجیے گا کہ علم کو بڑھانے میں، علم کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ یقیناً نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اللہ رب العزت کو پسند ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ظاہر سوشل میڈیا علم کے پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یقیناً ہے۔ اچھی باتیں پھیلائیں گے، صدقہ جاریہ ہوگا، ثواب جاریہ ہوگا، لیکن بری باتیں پھیلا دیں گے تو یقیناً وہ عذاب جاریہ بھی ہوگا، گناہ جاریہ بھی ہوگا، تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھا کیجیے۔ ایک پوسٹ حاصل ہوئی تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی، اور میں نے سوچا کہ آپ تک بھی اس سے پہنچا دوں اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں۔ بعض اوقات کہی ہوئی بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ہمارے ظاہر تمام اعصاب پر، یقیناً، کیونکہ لب و لہجے کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حقوق والدین۔ حقوق والدین، اولاد پر والدین کو جو بھی فضیلت حاصل ہے وہ ایک معروف اور مسلم حقیقت ہے، ان کا اولاد پر حق بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں نے اپنے بچپن میں انہیں پالا، اسے ہر طرح کا آرام پہنچانے کے لیے خود تکلیفیں برداشت کی۔ اے انسان، تیری ماں نے تقریباً 9 ماہ تجھے اپنی پیٹ میں اٹھائے رکھا، اس کا خون تیری غذا کا باعث بنا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا۔ پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلانے کا معاملہ ہے، جس میں تھکن بھی ہوتی ہے، کوفت اور صعوبت بھی ہوتی ہے۔ یقیناً یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، یہ تو ماؤں کو ہی پتہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے درجات بلند رکھے ہیں، اور اسی وجہ سے رکھے ہیں کہ ماؤں کا اپنا ایک کام ہے، اور ماؤں کی پہلے تو جنت بھی ہے کہ ظاہر ہے وہ صعوبتیں برداشت کرتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، اور اپنی اولاد کو بہتر طریقے سے پرورش بھی کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلانے کا معاملہ ہے، جس میں تھکن بھی ہوتی ہے، کوفت اور صعوبت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ میں باپ تیری زندگی اور بقا کے لیے تیرے بچپن ہی سے دوڑ دھوپ میں لگ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ تو گود اپنے بل پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے، یعنی حتیٰ کہ یقیناً کہ تو پہلے تو ہل بھی نہیں سکتا تھا، اور تجھے اٹھانا پڑتا تھا، تو اپنی ظاہر غلاظت صاف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تمام معاملات ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے درجات کو بلند رکھا ہے، اور احکامات دیے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ کہ جب تم کسی قابل نہیں تھے تو انہوں نے تمہیں اس قابل بنایا۔ تو دوڑ دھوپ جب باپ کرتا ہے، اپنے سے زیادہ اپنی محنت کرتا ہے آپ کی خاطر، جتنی بھی اس سے ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ محنت کرتا ہے، تاکہ آپ کے لیے وہ نانوف کا نفقہ کا انتظام کر سکے، حتیٰ کہ تو اپنے بل پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے، اور وہ تجھے قابل عزت بنانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے، تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کریں، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں ایک اور بار فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہنا، یعنی معمولی سی بات بھی نہ کہنا، یعنی اف کا جو اسٹائل اپنا لیتے ہیں نا بہت سارے لوگ، یہ اف بھی نہیں کہنا ہے، تو پھر بڑی باتیں تو کتنی ہی قابل مذمت ہوں گی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا ہے
اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا نہیں، اور ان سے باادب رہنا، ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہو۔ اے پروردگار، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں چھٹپن میں شفقت سے پرورش کیا، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ یقیناً احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ تم اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ یہ خاص بات ہے، اس بات کا خاص خیال رکھا کیجئے کہ دعائیں جب بھی کریں تو اس میں اپنے والدین کی مغفرت کی دعا، ان کی صحتیابی کی دعا اور ان کی آپ کے سایہ قائم دائم رہنے کی دعا ضرور کیجئے۔ اگر وہ حیات ہیں تب بھی مغفرت کی دعا کیجئے، اگر وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے تب بھی ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کیجئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ بیان آتا ہے۔ اس کے بعد والدین کا تم پر حق یہ ہے کہ ان سے نیکی کرو، اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ تم ہر لحاظ سے اس سے بہتر سلوک کرو، ان کا حکم بجا لاؤ۔ اگر ان کے کسی حکم میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ہاں یہ والی بات اپنی جگہ، کہ اگر ان کے حکم میں کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کو نہیں ماننا، جیسے کہ یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر ان کے کسی حکم میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو حکم نہ مانو، ان سے نرمی سے بات کرو اور خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ ان کے مناسب حال ان کی خدمت کرو، یعنی جو بھی مناسب انداز میں ہو سکتا ہے ان کی خدمت کو بجا آوری کے ساتھ پیش کرو۔ بڑھاپے، بیماری اور کمزوری کے وقت ان کو جھڑکو نہیں، بلکہ اس بات کو بھی بوجھ محسوس نہ کرو، کیونکہ کچھ وقت کے بعد تم بھی ان کے مقام پر پہنچنے والے ہو۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ والدین صحت مند ہوتے ہیں، تندرست و توانا ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بڑا کرتے ہیں، آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ کو تمام ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کمزور ہونے کی بنا پر ان میں کچھ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، تو لہٰذا انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آج تم صحت مند ہو، کڑیل جوان ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت تم بھی بیمار ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے اور ان کے جگہ پر آ جاؤ گے۔ تم بھی باپ بن جاؤ گے جیسا کہ یہ تمہارے والدین ہیں، عنقریب تم بھی اولاد کے سامنے بوڑھے ہو جاؤ گے جس طرح سے یہ تمہارے سامنے بوڑھے ہوئے ہیں، اور تم بھی اپنی اولاد سے نیکی کے محتاج ہوگے جیسا کہ آج یہ ہیں۔ اگر آج تم ان سے نیکی کر رہے ہو تو تمہیں بہت بڑے اجر اور اولاد سے ایسی ہی سلوک کی خوشخبری ملے گی، کیونکہ جس نے اپنے والدین سے نیکی کی اس کی اولاد اس سے نیکی کرے گی، اور جس نے والدین کو ستایا اس کی اولاد ضرور اسے ستائے گی، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے کہ یہاں پر جیسا بوگے ویسا تم کاٹو گے۔ مکافات عمل یقیناً ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو بڑی اہمیت دی ہے، اس لیے اس نے اپنے حق یعنی عبادت کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اسی طرح سے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے نیکی کرنے کے عمل کو جہاد فی سبیل اللہ پر مقدم رکھا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ والدین کے اس حق کی اہمیت پر دلیل ہے، جیسے کہ اکثر لوگوں نے ضائع کر رکھا ہے، وہ ان کو ستائے اور قطع رحمی کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو انہیں حقیر سمجھتے ہیں اور بے ادبی اور ان پر آوازیں بلند کرتے ہیں، اور ایسے لوگ سزا پاتے ہیں۔ معاشرہ ان تمام طرح کی برائیوں میں بہت زیادہ ملوث ہے، اور آپ دیکھتے ہیں
کہ جنہیں اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرتے ہیں، ان کی حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھیے کہ جہاں اپنی شکر ادا کرنے کا کہا تو وہاں پر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنے کی بھی بات کہی۔ یقیناً اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس نے والدین کو بنایا، لیکن جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے یا لڑکپن میں ہوتا ہے تو والدین اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، محنت کر کے ان کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، ان کی آسائشوں کا خیال رکھتے ہیں، تعلیم و تربیت کرتے ہیں، انہیں جوان کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات انہیں روزگار کے لیے بھی ان کی کوششیں کر کے انہیں بہتر روزگار بھی فراہم کرتے ہیں، ان کی شادیاں کرتے ہیں اور ان کے لیے بہتر زندگی کی متمنی بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بعض حالات میں یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو یہ اپنے والدین کو جو کہ کمزور ہو چکے ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں، ان کی ضعیفی کا خیال نہیں رکھتے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ بعض حالات میں انہیں اٹھا کر کسی ایسے ٹرسٹ یا کسی فلاحی ادارے میں پہنچا دیتے ہیں جو کہ ان کا حق تھا کہ ان کی خدمت کی جائے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کریں گے ویسا بھگتیں گے، ویسا آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر احتیاط کا پہلو ضرور اختیار کیجئے، اور بلکہ چوکن نہ رہیں کہ کہیں اللہ کی حکمت بڑی نرالی ہے، آپ کو ایسی جگہ پہ لا کے مارے گی کہ کہیں پانی بھی نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا معاشرہ بہت بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے۔ کوشش کیجئے کہ گھروں میں ایسا انداز اپنائیے کہ ہمیں اویئرنیس ہو، ہمارے بچوں کا اویئرنیس ہو، ایک دوسرے کو سکھائیے، سمجھائیے، اچھا ماحول عطا کیجئے، اس ماحول میں اچھی باتوں کا سکھانے کا رواج ڈالیے، تاکہ جس طرح سے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ بڑی بوڑھیاں عورتیں اور بڑے بوڑھے مرد جو ہے وہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور حکایتیں بیان کرتے تھے، پیارے پیارے قصوں کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرتے تھے۔ تو لہٰذا آج بھی یہ دور ہے کہ جس وقت ہمیں اصلاح کی بے انتہا ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا نے ویسے ہی کباڑا کیا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو زیادہ میں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ ابھی بھی میں نے جو آپ کو میسج دیا وہ سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے میسج کی بنیاد پہ دیا ہے۔ یقیناً یہ ایک اچھا ذریعہ بھی ہے علم کے اچھے طریقے سے پھیلانے کا۔ ہاں، یہ ہمارا ذہن ہے، ہمارا اپنا آپ ہے کہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ علم کا ذریعہ ہے، اس کو اچھے انداز میں لیں گے تو اچھی باتیں پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ تو لہٰذا خاص خیال رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے بچائیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اہل خانہ کو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اہل خانہ کو بھی بچائیے، دوسروں کو بھی بچائیے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس بات کو ضرور آگے پہنچائیے گا تاکہ سب کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔